اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ وعلم اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سارے، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال اور فرمایا انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالو فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں بتایا، انک انت العلیم بے شک تو ہی تو ہے جاننے والا، الحکیم حکمتوں والا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم، انبئہم اب تو بتا ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم جب آدم علیہ السلام نے بتائے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال اللہ نے فرمایا الم اقل لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی۔ فرشتوں نے جب اشکال کیا کہ اے اللہ تو خلیفہ زمین میں کیوں پیدا کرے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا اس کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا ایک جواب دیا حاکمانہ کہ انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور وعلم سے دوسرا جواب ہے حکیمانہ تفصیلی جواب اور حکمت بھرا جواب ہے کہ میں آدم کو خلیفہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس میں فضیلت علمی موجود ہے، علم کی وجہ سے اس کو تم پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس میں فساد اور اصلاح دونوں مادے موجود ہوں گے، اس کے باوجود وہ فساد نہیں کرے گا، اور یہی کمال ہے جبکہ تم فرشتوں میں فساد کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے، تم فساد کر ہی نہیں سکتے ہو، لہذا تم اگر تسبیح کرو تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو فساد کر سکے اور پھر فساد نہ کرے اور میری پاکیاں بیان کرتا رہے، تو یہ کمال ہے۔ وعلم آدم الاسماء سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام، اسماء کس چیزوں کے نام، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اسماء سے مراد تمام لغات جتنی زبانیں ہیں وہ مراد ہیں بعض کے نزدیک، بعض کہتے ہیں تمام علوم، علم النحو، صرف، منطق، جتنے بھی علوم اور فنون ہیں سارے، یا فرشتوں کے نام، یا آدم علیہ السلام کی اولاد کے نام، لیکن یہ سب اقوال صحیح نہیں ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں یہ اقوال صحیح نہیں ہیں، کیونکہ فضیلت کا معیار اور فضیلت کا دار و مدار یہ چیزیں نہیں ہیں کہ تمام زبانوں کا جاننا، فرشتوں کے نام، اولاد آدم کے نام، اور یہ مختلف قسم کے فنون، یہ ساری چیزیں یہ فضیلت کا مدار نہیں ہے۔ اگر یہ فضیلت کا دار و مدار ہو تو پھر آدم علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زبانیں نہیں جانتے تھے، سارے فرشتوں کے نام ان کو نہیں پتہ تھے، ساری اولاد آدم کے نام ان کو معلوم نہیں تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو اس سے معلوم وہ آدم علیہ السلام زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اجمالی طور پر، لیکن یہ قول بھی کچھ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نام تو فرشتوں کو بھی پتہ تھے، اللہ کے نام تو فرشتے بھی جانتے تھے، تو پھر کیا مراد ہے؟ پھر بعض نے کہا اس سے سائنس مراد ہے، سائنس کا علم، یعنی اشیاء کی حقیقتیں،
سائنس کیا ہوتی ہے؟ پہلے بندہ کوئی چیز کا کوئی نام رکھتا ہے، پھر اس کی تحقیق کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تو یہ والا علم یہ مراد ہے۔ اور تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیفیات کا علم ہے، اور یہ صحیح زبردست قول ہے۔ کیفیات کا علم یعنی بھوک اور پیاس کا معلوم ہونا۔ اب یہ فرشتوں میں چیز نہیں تھی۔ فرشتے بھوک پیاس ان کو کیا پتہ، بھوک لگتی نہیں ہے، ان کو کیا پتہ یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پینے کی چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے، کیونکہ انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اور آدم علیہ السلام میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو لہٰذا ان کو فلاں کھانے کی چیز ہے، فلاں پینے کی، تو یہ نام ان کو یاد رہیں گے، اور یہ قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے وہ اشکال بھی حل ہو جاتا ہے جو بعض نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام بتایا ہی نہیں، تو پھر ان سے سوال کیا اور یہ امتحان کیسے؟ نام تو اللہ نے علامہ آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام بتایا، فرشتوں کو بتایا ہی نہیں، پھر فرشتوں سے امتحان لیا، سوال کیا، اب ان کو معلوم نہ ہو یہ تو ظاہر سی بات ہے، ان کو جب بتایا ہی نہیں تو معلوم نہیں ہونا تھا نا۔ تو جواب اس میں حل ہو گیا کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا، دونوں کو بتایا تھا، لیکن چونکہ ان میں استعداد نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، اور ان میں یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی تھی، تو وہ چیزیں بھول گئے۔ وہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں تھے، اس فیلڈ کے وہ مخلوق نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو یہ چیزیں بھول گئیں، اور آدم علیہ السلام کو یہ یاد رہیں۔ کیونکہ علم سے مراد، علم کی دو قسمیں، علم وہبی اور علم کسبی۔ کسبی جو بندہ خود اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے، اور علم وہبی جو اللہ نے اس کی فطرت میں اور اس کی استعداد میں رکھا ہو، یہاں وہ علم مراد ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ علم رکھا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے بتا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہر چیز کے۔ اب یہاں کل کے لفظ سے اہل بدعت نے اور مشرکین نے استدلال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عالم الغیب تھے، ہر چیز جانتے تھے، کہ اللہ نے ہر چیز کا علم ان کو بتا دیا تھا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کلھا، آدم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو جس درخت کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ نہ کھاتے۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ بھئی میں یہ کھاؤں گا تو جنت سے نکل جاؤں گا، یہ ساری محرومیاں مجھے ملیں گی، جنت سے اترنا پڑے گا، تو وہ پھل نہ کھاتے نا، اگر غیب جانتے ہوتے۔ غیب نہیں جانتے تھے۔ دوسرا، کل سے مراد تمام چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ضرورت کی چیزیں مراد ہیں۔ جیسے سورہ کہف آیت نمبر 79 میں ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ ہر کشتی لے لیتا تھا، تو یہاں بھی کل کا لفظ ہے، کل سفینۃ، تو اس سے بھی مراد ساری کشتیاں نہیں ہیں، بلکہ کل سفینۃ صحیحۃ، ہر صحیح کشتی مراد ہے۔ اگر ہر قسم کی کشتی مراد ہوتی تو پھر جو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی توڑی تھی، تو توڑنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ بادشاہ تو ہر کشتی لیتا ہے، چاہے صحیح ہو یا ٹوٹی ہو، ٹوٹی بھی لے لیتا ہے، تو پھر توڑنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں ہر کشتی مراد نہیں ہے، بلکہ جو صحیح کشتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ نمل آیت 23 میں ملکہ بلقیس کے بارے میں، اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دی گئی تھی، تو ہر چیز تو اس کے پاس نہیں تھی نا۔ آج جتنی چیزیں موجود ہیں جدید قسم کی، وہ ساری اس کے پاس کہاں تھی؟ یہ موبائل اس کے پاس اور یہ گاڑیاں کہاں تھیں اس کے پاس؟ تو اوتیت من کل شیء سے مراد اس وقت کی جو ضروری چیزیں مراد ہیں وہ ساری اس کے پاس تھیں۔ تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے کل چیزوں کے نام بتائے، یعنی جو جو اس وقت ضرورت کی چیزیں ان کے سامنے تھیں ان کے نام بتائے۔ ثم عرضہم، اچھا، اصل فضیلت علم کی وجہ سے ہے، نہ کہ عبادت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک سمجھدار عالم اور قرآن و سنت کو سمجھنے والا، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو اصل فضیلت علمی ہے، علم کی وجہ سے۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں کہ ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور آدم علیہ السلام فساد کریں گے، تو یہ بتاؤ۔ کلھا، کل یہاں استغراق عرفی کے لیے مراد ضروری چیزیں۔ انبئون، ثم عرضہم، ملائکہ پکارنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ غیب دان نہیں ہے۔ قالوا سبحانک، جواب ملائکہ، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دیا، جو تو نے ہمیں خبر دی ہے ہماری قابلیت کے مطابق، جو علوم ہمارے مناسب تھے ہم وہی جانتے ہیں، اور ہمیں قدرت نہیں ہے اس کی جو ہماری استعداد سے باہر ہے، ہم وہ نہیں جانتے۔
تو یہ بھی فرشتوں سے علم غیب کی نفی ہے کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ اگر کہیں نا فرشتے غیب جانتے ہیں سارا علم غیب، اور ان کو جو علم غیب دیا گیا وہ عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے اور فرشتوں کا عطائی، یہ فرق کرتے ہیں، تو اس صورت میں لا علم لنا الا ما علمتنا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہمیں علم دیا، یعنی سارا نہیں ہے مگر سارا دیا، تو یہ استثناء صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح معنی یہ ہوگا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں سارا غیب کا علم، یہ سارا علم ہمارے پاس نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہ بعض چیزیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہیں اور جو تو نے ہمیں بتائی ہیں، وہ بعض علم ہمارے پاس ہے، سارا علم کلی ہمارے پاس نہیں ہے۔ انکا انت العلیم، وسعت علم باری تعالیٰ، بے شک تو ہے العلیم، جاننے والا۔ فرشتے نہیں جانتے اور آدم علیہ السلام بھی نہیں جانتے، فرشت اللہ جانتا ہے۔ الحکیم، تو ہے حکمتوں والا، جس کا فعل محل اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے اعتراض اور اشکال کر لیا تھا، لیکن تو حکیم ہے، تیرا فعل اعتراض کا محل اور شک کا محل نہیں ہے۔ قال یا آدم، آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت، اللہ نے کہا اے آدم آپ ان کو نام بتائیں۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے کیونکہ ان کی استعداد تھی۔ قال الم اقل لکم، یہ تفسیر ہے وہ پیچھے جو گزرا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اس کی تفسیر ہے کہ قال الم اقل لکم، اور حصر علم الغیب فی ذات اللہ تعالی، علم غیب اللہ کی ذات میں بند ہے، اللہ ہی جانتے ہیں غیب کا علم، اور کوئی نہیں جانتا۔ قال آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ہی جانتا ہوں آسمان و زمین کا غیب، واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کون سی بات ظاہر کرتے ہو؟ کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ چھپاتے کیا ہو؟ کہ ہم خلافت کے زیادہ اہل اور خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، یہ بھی میں ہی جانتا ہوں۔ اب علم ایک اور دوسرا وعلم آدم الاسماء، اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا علم غیب کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے ہو، اللہ کا علم بغیر اسباب کے ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا علامہ، وہ تعلیم تھا، اور تعلیم سبب ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم سبب کے ساتھ تھا، اور اسباب کے ساتھ جو علم ہو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اس طرح جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا علم سارا اسباب کے ساتھ ہے اور وہ سارا وحی کے ساتھ ہے، اور غیب کی اور علم کی خبریں ہیں۔ اصل علم الغیب اور کل علم غیب کلی اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آسمان و زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے اور غیب کی چابیاں، اور کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزیں ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتح الغیب کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وعنده علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے بارش کب نازل کرے، بارش کب اترے گی، کتنی اترے گی، کہاں اترے گی۔ اسی طرح اللہ ویعلم ما فی الارحام، رحموں میں کیا ہے، انسان ہوں، جنات اور جتنی بھی مادائیں ہیں ان سب کے رحم میں کیا ہے، اور پھر اس کی کتنی عمر ہوگی، وہ کیا کھائے پیے گا، اور اچھا ہوگا نیک بخت یا بدبخت، یہ ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ کل سے مراد موت تک اور قیامت تک سارا زمانہ، وہ کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ بندہ منصوبے بناتا ہے لیکن منصوبے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، کس جگہ اور کس وقت مرے گا، کب اس کی زندگی کی سانس نکل جائے گی۔ اب یہاں جو قصے اور واقعے بیان کیے جاتے ہیں، فلاں بزرگ تھے جی، غسل کیا اور ایک جگہ لیٹ گئے اور کہتے میں مرنے والا ہوں، پھر مر گئے، تو یہ اس الفاظ اور ان کے ساتھ اس کے خلاف ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، ایک بادشاہ کا، ہارون رشید کا، اس نے خواب دیکھی، فرشتے کو دیکھا، تو فرشتے سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میری موت کب آئے گی، تو فرشتے نے اس طرح ہاتھ کیا، 5 انگلیاں کیں، تو جب وہ بیدار ہوا ہارون رشید، اس نے بہت سے علماء سے پوچھا اس کی تعبیر،
کسی نے بتایا 5 دن بعد، کسی نے کہا 5 ہفتے بعد، کسی نے کہا 5 سال بعد تمہاری موت آئے گی۔ تو امام ابو حنیفہ یا غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ کے پاس اس نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا فرشتے کہ یہ 5 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیری موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا، مجھے بھی نہیں پتہ کہ تجھے کب موت آئے گی۔ تو یہ علم غیب کلی، ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ باقی انبیاء کا علم، فرشتوں کا علم، تمام مخلوقات کا علم، وہ علم غیب کی خبریں ہیں، اور وہ وحی کے ذریعے اللہ نے انبیاء کو بتائیں، اور وہ اسباب کا علم ہے، جبکہ اللہ کا علم بغیر اسباب کے ہے۔